جو بھٹو صاحب کا دور تھا تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بہت خراب پیریڈ تھا، اور صرف نیشنلائز نہیں کیا، ہیوملیٹ کر کے نیشنلائز کیا، ایز اف یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو ہاؤس اریسٹ کیا۔ ایم کیو ایم کی ایمرجنس ہوئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر لاکھوں جابز کریٹ کر رہا تھا کراچی والوں کے لیے ایوری ایئر۔ انہوں نے کہا کہ جی کوٹا سسٹم، ان کو یہ نہیں احساس تھا کہ ہمیں 3 لاکھ جابز ہمارے یوتھ کو مل رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، اور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو 5,000 یا 10,000 جابز گورنمنٹ میں ہمیں ملنی چاہیے تھی، اب کوٹا سسٹم کے چکر میں جو پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا بہت شروع ہوا وہ بھی بھاگنا شروع کر دیا بیکاز آف لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ پاکستان کی جو ترقی تھی وہ کراچی لیڈ ترقی تھی، کراچی واز وائبرنٹ، پرائیویٹ سیکٹر لیڈ تھی۔ تو پرائیویٹ سیکٹر پر جب آپ نے ہاتھ ڈالا، اور یہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کچھ عرصے پہلے 71 وار کی وجہ سے اور سیپریشن آف ایسٹ پاکستان کی وجہ سے آدھی انڈسٹریز ان کی چلی گئیں، آدم جیز، داؤد، حبیب، پتہ نہیں جن کی بھی تھی، اور جو یہاں بچی تھی اس کو نیشنلائز کر لیا، اور صرف نیشنلائز نہیں کیا، ہیوملیٹ کر کے نیشنلائز کیا، ایز اف یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا، ان کو ہاؤس اریسٹ کیا۔ آپ کو پتا پی ٹی وی کے خبر نامے میں وہ دکھایا جاتا تھا کہ آج بڑے بزنس مین کو، سیگل کو یا حبیب کو یا کسی کو جیل میں ڈالا ہے۔ I mean آپ سوچیں، سو دے بیکیم دی اینیمی نمبر 1۔ اب اس کی وجہ سے جو ہوتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں نا سب سے زیادہ چیز ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اکانومی، وہ لوگوں نے جو بڑے بزنسز تھے اور جو امرج کر رہے تھے انہوں نے آلٹرنیٹس دیکھنا شروع کر دیا کہ اس ماحول میں تو جو بھٹو صاحب کا دور تھا تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بہت خراب پیریڈ تھا۔ وہ باہر جا رہے تھے، جیسے حبیب جو تھے وہ بینک کے زیورک باہر جا کے کھولا، باہر انویسٹمنٹ شروع کی، اور انہیں بھی چلے گئے ان سونے سے۔ ایک تو وہ پہلا دھچکا لگا جس سے نکل نہیں سکے۔ دوسرا جو تھا وہ 1980s میں جب ایم کیو ایم کی ایمرجنس ہوئی ہے، تو اس وقت میں ان کی نیت کی بات نہیں کر رہا، بٹ ان کو اگر اس چیز کا پتہ ہوتا کہ کراچی جو بھی بنا ہے، کراچی 40 سال 1940 وہ پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے بنا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر لاکھوں جابز کریٹ کر رہا تھا کراچی والوں کے لیے ایوری ایئر۔ انہوں نے کہا کہ جی کوٹا سسٹم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوٹا سسٹم میں ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اور بڑا اس میں بہت جسٹیفائڈ سٹانس بھی تھا، لیکن آپ کوٹا سسٹم کے چکر میں جو پرائیویٹ سیکٹر تھوڑا بہت شروع ہوا وہ بھی بھاگنا شروع کر دیا بیکاز آف لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اتنی خراب کہ وہ کہہ رہے تھے یار اس سے زیادہ اچھا تو فیصل آباد جا کے اپنی کوئی انڈسٹری لگا لیں، جب آپ کا سائٹ جانا ہی امپاسبل ہے۔ بھتہ اور وہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں جس سے کوئی بزنس مین سیٹسفائی نہیں ہو سکتا۔ سو یہ دو جو ایونٹس تھے نا، ایک نیشنلائزیشن اور اس کے بعد یہ جو ایم کیو ایم کی ایمرجنس ہے، وہ ٹارگٹ نہیں کر رہے تھے پرائیویٹ سیکٹر کو، بٹ دے ور، ان کو یہ نہیں احساس تھا کہ ہمیں 3 لاکھ جابز ہمارے یوتھ کو مل رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، اور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو 5,000 یا 10,000 جابز گورنمنٹ میں ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ حالانکہ کراچی آئٹ کبھی بھی اس طرح سے انٹرسٹڈ نہیں تھا گورنمنٹ جابز میں جس طرح سے پنجاب میں ہوتا تھا۔ پنجاب میں آج بھی آپ جا کے سروے کروا لیں، گورنمنٹ کالج لاہور چلے جائیں، انٹر کے بچے سے پوچھیں اسے کیا کرنا ہے، یا پنڈی میں چلے جائیں گورنمنٹ کالج میں، اسے وہ فوج میں جانا ہے یا سی ایس ایس کا ایگزام دینا ہے۔ ہاؤ مینی پیپل ڈو یو میٹ ان کراچی؟ یہ میں اس وقت بھی اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں کو کہتا تھا، میں تو نہیں ملتا کسی سے، بٹ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کا حق نہیں تھا، لیکن آپ اس حد تک اس کو پالیٹکس کو لے گئے کہ آپ نے ریئلائز نہیں کیا کراچی ٹوٹ پھوٹ ہو رہا ہے بالکل، اور ہوا مطلب 90s میں، مطلب اتنا خون بہا، اتنی تباہی ہوئی، تو وہ تو ایک بزنس کے لیے کراچی کو آ کے لوگ دیکھتے تھے۔ ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز ان دس انٹائر ریجن، اس میں دبئی بھی انکلوڈ کر رہا ہوں۔ ہمارے جو اپنے دوست تھے جو لاہور سے یا اسلام آباد وغیرہ سے آتے تھے، تو وہ یہاں آ کے، اور وہ پورا جو ماحول تھا نا کراچی کا، رول آف لا، وہی رات کے 2 بجے 2:30 بجے، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، آپ کہیں گئے ہوئے ہیں صدر ودر، وہاں سے آپ واک کر کے، یہاں میٹروپول سے واک کر کے آل دا وے صدر، وہاں سے آپ نے ٹیکسی ویکسی لی، کے ڈی اے میں ہمارا گھر ہوتا تھا، لینز میں کار چلاتے تھے، بالکل سڑکیں دھلتی تھیں۔ پاکستان کی جو ترقی تھی نا پہلے 40 سال میں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی کراچی لیڈ دا وے، کراچی کی وجہ سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، اور کراچی کس پر ڈیپینڈنٹ تھا؟ پرائیویٹ سیکٹر پر، ایک وائبرنٹ پرائیویٹ سیکٹر۔ وہ جو 22 فیملیز بنی نا، تو 22 فیملیز میں سے زیادہ تر یہاں کراچی تھیں، اور وہ انہوں نے لیڈ کیا انڈسٹریلائزیشن پاکستان کا، جاب گروتھ اینڈ اکنامک گروتھ اینڈ ایوری تھنگ۔ سو کراچی واز ایمرجنگ ایز اے فائنینشیل ہب ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار دا ریسٹ آف دا ریجن۔ آپ جب جاتے ہیں اسلام آباد، لاہور جاتے ہو، تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہے، مطلب 65% ریونیو کراچی دے رہا ہے، اور وہاں ادھر ایسی بہترین روڈز اور نئی بنتی جاتی ہیں، نئے انڈر پاسز، نئے اوور ہیڈ بریجز، بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے۔ مطلب آپ سوچیں روڈ تو روڈ خوبصورت، سائڈ پر اس کی وہاں کیاریاں اور پھول، اور یہاں بیسک روڈ نہیں ہے۔ سٹنگ ان اسلام آباد اور لاہور، کراچی ڈزنٹ میٹر۔ 2023 اکتوبر میں میاں نواز شریف واپس آئے تھے لندن سے، ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا رولنگ پارٹی، ابھی
تو ان کا کوئی کام بھی نہیں ہے, مطلب حکومت میں پارٹی کے پریزیڈنٹ 2.5 سال ہو گئے, ایک قدم نہیں رکھا سندھ میں. ہی از دا لیڈر آف دا رولنگ پارٹی اینڈ کراچی از ناٹ اے اسمال سٹی. کراچی از دا فائنینشیل ہب آف پاکستان. کراچی ہیز مور سیٹس, electoral seats than any other city and by far second largest is لاہور. لاہور میں 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں, یہاں 23 ہیں. تو آپ اس کی الیکٹورل پروسیس میں امپورٹنس دیکھیں. پورا الیکٹورل پروسیس بھی ہوا ہے نا 2024 کا. 20-25 لیڈر آپ اٹھا لیں پی ایم ایل این کے اوپر سے لے کے, ایاز صادق, سعد رفیق, احسن اقبال, شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, اسٹیپ نہیں رکھا. تو واٹ ڈز اٹ شو؟ ٹوٹل انڈیفرنس, ٹوٹل انڈیفرنس. وہ کبھی ایک اوکیجن آ جاتا ہے تو وہاں جب کراچی کے لیے ہم نے کر رہے ہیں. کراچی میں انڈسٹریل سائٹ ہے, جس طرح ایک سائٹ ہے, یہاں سے جائیں پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب جہاں 23 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور اس کا جو پارٹی حکومت میں آنا چاہتی ہے, وہاں یہاں کی کیمپین. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, 2018 چلے جائیں آپ, 2013 چلے جائیں, ہارڈلی ایک آدھ ہوا ہوگا کوئی وزٹ. اگر آپ کی تمام تھنکنگ ہے کہ جی ٹی روڈ پر جیت جائیں اسلام آباد اور لاہور میں حکومت بن جائے گی اور باقی کراچی کا کیا ہے. لیکن 65% ریونیو ضرور چاہیے. پانی کا کیا ہوگا, مطلب روڈز کا کیا ہوگا. ابھی کتنا مذاق اڑا ہے یہ اسٹیٹ آف ہرمز کے بعد کہ جی یونیورسٹی روڈ پہلے کھلے گی یا اسٹیٹ آف ہرمز, اور کلیئرلی سب کو پتا ہے اسٹیٹ آف ہرمز پہلے کھلے گی. انڈیا میں 1947 کے بعد کتنے پروونسز بنے. امبالہ جو کہ ایک ایسٹ پنجاب کا حصہ ہوتا تھا اس سے پہلے, پارٹیشن سے پہلے, وہ یو پی کا حصہ بن گیا بیکاز فنڈامنٹلز انہوں نے ریئلائز کیا یہ چینج ہے. اب یہاں یہ ہوا کہ آپ نے ایک وہ بنا دیا, لینگویج ڈفرنٹ, کلچر ڈفرنٹ, جو روز کی ایشوز ہیں یا پرماننٹ جو ان کے چیلنجز ہیں اکنامک, بالکل مختلف. یہ کراچی آئٹ یہاں سے جو نکل کے آ رہا ہے اس کے بالکل ڈفرنٹ ایسپریشنز ہیں. جو دادو سے نکل کے آ رہا ہے اس کی کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایسپریشنز. کوئی چیز کامن نہیں ہے, ہارڈلی کوئی چیز کامن ہے. اور پھر الیکٹورل پروسیس ایسا بن گیا کہ اگر پیپلز پارٹی ایک بھی سیٹ نہ لے کراچی سے اور ساری سیٹیں لے لیں انٹیریئر سندھ سے, تو دے کین فارم دا گورنمنٹ ان کراچی. تو ان کا ایک نیچرل چیز ہوتی ہے, بھر میں نیچرل چیز ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا زیادہ انٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا کراچی کے لیے. ان کا انٹرسٹ وہ ہے جو ان کا الیکٹوریٹ. چندی گڑھ روڈ جو کہ پاکستان کا وال اسٹریٹ ہے, سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ آفیسز وہاں ہیں, سارے ملٹی نیشنلز کے ہیڈ آفیسز وہاں ہیں, پاکستان اسٹاک ایکسچینج وہاں ہے, پاکستان کاٹن ایکسچینج وہاں ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہاں ہے. اور وہ کوئی میرا خیال ہے کتنی 4-5 کلومیٹر ہوگی. نہ اس کی وڈتھ ہوئی ہے, نہ اس کی کوئی بیوٹیفیکیشن ہوئی ہے. میں نے وہاں کام شروع کیا تھا, میں آئی بی ایم میں مجھے نوکری ملی تھی 1980 میں. کوئی ایک شخص آ کے بتا دے کہ چندی گڑھ اس وقت زیادہ اچھا تھا. یا لنڈن کا میئر جو ہے وہ تمام لنڈن کے لیے انکلوڈنگ فار فلنگ ایریاز آف لنڈن, یا وہ جو نیو یارک کے ابھی میئر بنے, سارا کچھ ان کے انڈر آتا ہے. کیونکہ پھر اس میں ریونیو کو ریز کرنا, اس کی پھر اکاؤنٹیبلٹی. ابھی تو وہ بڑے آرام سے مڑ کے کہتے ہیں یہ تو میرے انڈر آتے ہیں. کراچی کی ترقی از ناٹ جسٹ فار دا پیپل آف کراچی, وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی ترقی میں. کراچی جتنا ٹھیک ہوگا اتنی وفاق ٹھیک ہوگا. ایک فائنینشیل ہب بتا دیں دنیا میں جو اتنا بدحال ہو. اب کراچی کے عوام, پانی کا مسئلے کا کیا ہوا؟ کچھ ہوا نہیں ہوا. روڈز کا ہوا نہیں ہوا. میں تو پولیٹیشین ہوں, مطلب کراچی کی بدحالی تو ایک ہوتا ہے نا, ایک نارمل کراچی ایٹ دیکھتے ہیں ہم, تو ایک کونے کونے میں جا کے دیکھیے. آپ بلدیہ ٹاؤن ابھی چلے جائیں, آپ اورنگیا بھی چلے جائیں, آپ شوق ہو جائیں گے کہ یہ دس از دا فائنینشیل ہب آف پاکستان, جہاں روڈیں نہیں بنی ہوئی. جو سب سے بڑا شہر ہوتا ہے وہ ریجنل پالیٹکس نہیں کرتا, وہ نیشنل پالیٹکس کرتا ہے, بیکاز اٹ لیڈس دا وے. سب سے پڑھے لکھے لوگ کراچی سے نکلتے ہیں, سب سے اچھے شاعر کراچی سے, سب سے اچھے لائرز کراچی سے, سب سے اچھے اسپورٹس مین نکلنے چاہیے. اٹس نیچرل تھنگ. سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں سے نکلنے چاہیے, اینڈ دین دے شوڈ بی انوالوڈ ان دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ایٹ دا نیشنل لیول. وہ ہے ہی نہیں. تو کراچی میں کون, ابھی مجھے نام بتا دینا کہ کون ہے ٹاپ ہیرارکی میں جو کراچی آئٹ ہے جو ڈیسیژن میکنگ میں انوالوڈ ہے, کہ پچھلے 10 سال میں یا 20 سال ہے ہی نہیں. لیول ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. ایک صرف وہ چاہیے ہوتی ہے وہ ٹریجری بینچ پر بیٹھنے, اور ایک وفاقی حکومت مل گئے تو وہ تو اس سے زیادہ زبردست بات کیا ہو سکتی ہے. اینڈ دیٹس آل دے ہیو کمپرومائزڈ. یہ کراچی کی لیڈرشپ ہے نا. آپ خود بتائیں کہ کراچی شوڈ بی لیڈنگ دا وے. آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں, آپ کے نیشنل وہاں یو ایس میں آپ اٹھا لیں, یا یو کے میں آپ اٹھا لیں, یا فرانس میں اٹھا لیں, یا انڈیا میں اٹھا لیں, ٹاپ لیول سارے ڈیسیجن میکرز وہاں سے. اٹس اے نیچرل پروسیس نا. اگر کوئی بھی اسپورٹس کی ٹیم ہوئے گی, اٹس اے ویری نیچرل کہ جس شہر میں سب سے زیادہ اسپورٹنگ فیسلٹی ہے وہاں سے نکلتے ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے سوئمنگ ہو, چاہے ہاکی ہو, یا جو بھی ہو. اس میں بھی ایک ڈی جنریشن آئی ہے, وہ ایک الگ سیڈ کہانی ہے. بٹ جب تک کراچی کے عوام خود سے, کہ پہلے چیز تو یہ, سوری ہم نے نیشنل پالیٹکس کرنی ہے بھائی, ہم نے ریجنل پالیٹکس نہیں کرنی.
ریجنل پالیٹکس تو وہ کرتے ہیں جو چھوٹا سا شہر ہوتا ہے، جو کہتا ہے یار ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، اور پانی جو ٹینکر سے آتا ہے، جس کو ہم ٹینکر مافیا کہتے ہیں نا، بیک کرنا پڑتا ہے مجھے، آپ کو خوشامد کرنا پڑتا ہے جس سے آپ ٹینکر منگواتے ہیں، 2-3 دن لگ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا کتنا مہنگا ہے، مطلب کسی پر احسان نہیں کر رہے، اور وہ جو آتا ہے نا ٹینکر والا، وہ کہتا ہے 10 منٹ میں جتنا ڈالے گا اتنا میں ڈال کے چلا جاؤں گا، آپ 15,000 روپے بھی دے رہے ہیں اور اس کی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. I mean, where are we؟ اس کو آپ ترقی کہتے ہیں؟